اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ میں ہوں عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے اسلامک اسٹوڈیو۔ آج ہم ذکر کرنے والے ہیں ایسے جنتی جن کے لیے جنت کی ضمانت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 132-33 میں، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف لپکو اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض سارے آسمان و زمین ہے، وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراغی و تنگی دونوں حالتوں میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی صفات یہ بھی ہیں کہ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے یا وہ اپنے اوپر کسی طرح کا ظلم کر بیٹھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کر سکے، اور یہ لوگ اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسے نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت صرف متقین کے لیے تیار کی ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں ان متقیوں کے اوصاف اور خصائص کو بھی بیان کیا گیا ہے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی۔ مخلوق کے ساتھ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں فقراء و مساکین کی امداد کرتے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئے تو بجائے غصہ کرنے کے وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، اور کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے بلکہ عفو و درگزر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً سچے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، اس پر شرمسار ہوتے ہیں اور جان بوجھ کر بار بار اس گناہ کو نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اور جو مہاجرین و انصار میں سے سابق و مقدم ہیں اور جنہوں نے نیک کرداری میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور سورۃ انفال میں فرمایا حقیقی مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے اور ہماری عطا کی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ در حقیقت اہل ایمان ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں، بخشش ہے اور اچھا رزق ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں خیبر کے دن بعض صحابہ کچھ لوگوں کے بارے میں اپنا خیال ظاہر کر رہے تھے کہ فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے، فلاں شہید ہے۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے جب ایک آدمی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شہید ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اس کو ایک چادر مال غنیمت میں سے چوری کرنے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے خطاب کے بیٹے، جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومنین ہی جائیں گے۔ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے اعلان کر دیا
کہ جنت میں صرف مومنین ہی جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ایاز بن حمار مجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذکر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، خوب اچھی طرح سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں وہ باتیں بتاؤں جن سے تم ناواقف ہو، اور وہ اس نے آج مجھے سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو مال میں نے اپنے بندے کو عطا کیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو دین توحید پر پیدا کیا، پھر شیاطین نے ان کے پاس آ کر ان کو ان کے دین سے ہٹا دیا اور میری حلال کردہ چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، پھر ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک ٹھہرائیں جن کے بارے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا اور عرب و عجم سب کو ناپسند کیا سوائے اہل کتاب میں سے کچھ باقی ماندہ لوگوں کے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا، میں نے تجھ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ تجھ کو آزماؤں اور تیرے ذریعہ لوگوں کو آزماؤں، اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی دھو نہیں سکتا، تم اس کو سوتے جاگتے پڑھ سکتے ہو۔ اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ قریش کو جلا دو۔ میں نے عرض کیا، اے میرے رب، تب تو وہ میرا سر پھوڑ دیں گے، روٹی کے چورے کی طرح اس کا چورا کر دیں گے۔ اللہ نے کہا، ان کو نکال دو جس طرح انہوں نے تجھ کو نکالا، اور ان پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور خرچ کرو، ہم تم پر خرچ کریں گے، اور اپنا کوئی لشکر روانہ کرو، ہم اس کے برابر 5 لشکر بھیجیں گے، اور جو تمہارے فرما بردار ہوں ان کو لے کر اپنے نافرمانوں سے قتال کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی 3 ہیں، ایک با انصاف صدقہ کرنے والا، با توفیق حاکم، دوسرا رحم دل شخص جو تمام رشتہ داروں اور عام مسلمانوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرتا ہو، تیسرا پاک دامن دست سوال دراز نہ کرنے والا، عیالدار، اور دوزخی 5 ہیں، ایک وہ کمزور شخص جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں، جو تمہارے درمیان تابع بن کر رہتے ہیں اور نہ بیوی بچے چاہتے ہیں نہ مال و دولت، دوسرا وہ خائن جو معمولی سے معمولی چیز میں خیانت کرتا ہے، تیسرا وہ شخص جو صبح و شام تمہارے بیوی بچوں اور تمہارے مال کے سلسلہ میں دھوکہ بازی کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل کا ذکر کیا یا جھوٹ کا، راوی کو شک ہے، پانچواں فاسق و فاجر اور بد زبان اور بے حیا شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ نے مجھے وحی کی ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور کسی پر نہ فخر کرے نہ زیادتی۔ اور صحیحین میں حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کی صفت نہ بتاؤں؟ جنتی ہر ایسا کمزور اور کمزور سمجھا جانے والا مگر عمل میں اتنا آگے شخص ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے۔ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں دوزخی کا وصف نہ بیان کروں؟ دوزخی ہر متکبر، جابر اور گھمنڈی شخص ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں کون سے مرد جنتی ہوں گے؟ نبی جنت میں ہوگا، صدیق جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا، اور وہ شخص جنت میں ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی دور شہر میں اپنے بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ عورتوں میں سے جنتی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے خوب محبت کرنے والی اور خوب بچہ دینے والی ہو، اور جب اس کا شوہر غصہ ہو یا خود وہ غصہ ہو تو وہ اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں رکھ دے اور کہے، میں اس وقت تک نیند کا مزہ نہ لوں گی جب تک کہ تم راضی نہ ہو۔
اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی وہ ہے جو اپنے کانوں سے لوگوں کی خوب تعریف سنتا ہو، اور دوست کی وہ ہے جو اپنے کانوں سے لوگوں کی برائیاں سنتا ہو۔ صحیحین میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک جنازے کا گزر ہوا تو اس کی خوب تعریف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو اس کی برائی کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایک جنازہ گزرا اور اس کی تعریف کی گئی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی، اور دوسرے جنازے کا گزر ہوا اور اس کی برائی کی گئی تو آپ نے 3 مرتبہ فرمایا واجب ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ کی آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جنتی 4 قسم کے لوگ ہوں گے جن کا ذکر اس آیت کریمہ میں آیا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 69، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ ان بندوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا خاص انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، اور یہ بہت بہترین ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی ان کی مرافقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری مزید آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔